جی اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بی اے عربی سال دوم کا خطبہ نمبر جو دوسرے نمبر پہ خطبہ ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطبہ یوم قبض الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے کب دیا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تو یہ وہ والا خطبہ ہے۔ تو یہ آپ کو کس طرح آئے گا؟ یہ النص سے شروع ہوتا ہے خطبہ، آپ کو پیرا دیا گیا ہوگا اور آپ نے پیرے میں سے ڈھونڈ کے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں، یہ والے جو سوال ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ والے تقریباً 10 سوال ہیں، 11واں ہم نے جو ہے وہ نہیں کرنا، باقی 10 کے 10 ہی سوال ہم نے کرنے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 6 خطبے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ ایک آئے گا اور 20 نمبر کا آئے گا، پیرا دیا ہوگا، آپ نے جو ہے وہ سوالات کے جواب حل کر لینے ہیں۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ذرا کلیئر ہو جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں موجود ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے، آپ کے چہرہ مبارک سے جو ہے وہ کپڑا ہٹایا اور جو کچھ انہوں نے اس وقت کہا تھا یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ داخل ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ داخل ہوئے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وَهُوَ مُسَجًّن بِثَوْبٍ، اور آپ کو ایک کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا، فَكَشَفَ عَنْهُ الثَّوْبَ، آپ نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، وقال، اور کہا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، طِبْتَ حَيًّا، آپ نے بڑی پاکیزہ زندگی بسر کی، وَطِبْتَ مَيْتًا، اور آپ کی وفات بڑی پاکیزہ ہوئی ہے، وَانْقَطَعَ لِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ النُّبُوَّةِ، آپ کی وفات سے نبوت کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے جو کسی بھی پہلے نبی کی وفات سے نہیں ہوا تھا۔ فَعَزُمْتَ عَنِ الصِّفَةِ، آپ صفات سے بالا تر ہیں، وَجَلَلْتَ عَنِ الْبَكَاءِ، اور ان کے رونے سے آپ عظیم تر ہیں۔ مطلب کہ تمام صحابہ کرام جو تھے وہ غم میں تھے، وہ کچھ رو رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کے رونے سے بالا تر ہیں۔ وَخَصَّصْتَ حَتَّى صِرْنَا مَصْلَاةً، آپ اتنے ہمارے لیے خاص ہیں کہ آپ ہمارے لیے باعث تسلی بن گئے ہیں، مطلب کہ آپ نے ہمیں دین پہنچا دیا ہے، اب ہمیں تسلی ہے کہ ہم اسی پر عمل کر کے ہی اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ وَأَمَّمْتَ حَتَّى صِرْنَا فِيكَ سِوَا، آپ ہمارے لیے اتنے عام ہیں کہ آپ کے غم میں ہم سب برابر ہیں، یعنی کہ آپ کے گھر والوں کو بھی اور ہمیں بھی آپ کا غم جو ہے وہ برابر ہے۔ وَلَوْلَا أَنَّ مَوْتَكَ كَانَ اخْتِيَارًا مِنْكَ، اور اگر موت آپ کے اختیار میں جو ہے وہ نہ ہوتی، لولا ان موت کا اختیار ولولا، اور اگر نہ ہوتی موت آپ کے اختیار میں، لجدنا لموتی کا بالنفوس، تو ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ مطلب کہ اگر آپ کے اختیار میں ہوتا کہ میں نے اس دنیا سے نہیں جانا، تو جو ہے وہ ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے، مطلب کہ ہم جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنی جان قربان کر دیتے، لیکن آپ کو اس دنیا سے نہ جانے دیتے۔ آگے ہے ولولا انک نہیت من البکائی، اور اگر آپ نے ہمیں جو ہے وہ رونے سے منع نہ کیا ہوتا، لنفضنا علیک مع الشؤون، تو ہم آپ کے لیے آنسوؤں کے دریا بہا دیتے۔ فاما لا مع الشؤون جو ہے دریا تو میں نے خود کیا ہے، لیکن یہ بہت فصیح و بلیغ لفظ ہے، مع الشؤون آنسو بہا دینا بہت زیادہ۔ فَأَمَّا لَا نَسْتَطِيعُ نَفْيَهُ عَنَّا، ایک چیز جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، نَفْيَهُ عَنَّا، وہ ہمارا دلی غم ہے، دلی غم ہے، نَفْيَهُ دلی غم، عَنَّا ہمارا۔ فَأَمَّا لَا نَسْتَطِيعُ، بس وہ چیز جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، نفیہ دور کرنے کی، انا ہم سے،
یعنی کہ وہ چیز جس کو ہم اپنے آپ سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ کیا ہے؟ فقامدو، وہ دلی غم ہے۔ ادنافا یتخالفان، یعنی کہ فقامدو ادناف، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے دلی غم۔ یتخالفان، یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہی آتے ہیں۔ ولا یبرہان، اور وہ ٹلتے نہیں ہیں۔ اللہم فابلغہ عنا السلام، اے اللہ ہماری طرف سے نبی علیہ السلام کو سلام پہنچا دے، سلام پہنچا دے۔ اذکرنا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد رکھنا، عند ربی کا، اپنے رب کے پاس۔ وَلْنَكُمْ مِنْ بَالِكَ، اور ہمارے حال سے آپ بے فکر ہو جانا۔ فَلَوْلَا مَا خَلَّفْتَ مِنَ السَّكِينَةِ، اور اگر آپ نے ہمارے پیچھے سکینت نہ چھوڑی ہوتی، لَمْ نَقُمْ، تو ہم کبھی بھی برداشت نہ کر سکتے، لما خلفت من الوحشتی، جو آپ نے ہمارے پیچھے گھبراہٹ چھوڑی ہے۔ مطلب آپ کا اس دنیا سے جانا جو ہے ہمارے لیے گھبراہٹ ہے، اور آپ نے اگر ہمارے لیے تسلی نہ چھوڑی ہو۔ تسلی کیا ہے؟ کہ قرآن اور حدیث ہمارے پاس ہے، اس لیے ہمیں تسلی ہے۔ اللہم ابلغ نبی کن، اے اللہ یہ پیغام تو ہماری طرف سے اپنے نبی کو پہنچا دے۔ وَحْفَظُوا فِينَا، اور ان کی حفاظت ہم میں فرما، مطلب کہ ان کو ہم میں جو ہے وہ یاد رکھنے والا بنا، ہم ان کو یاد کرتے رہیں۔ لیکن یہ تھوڑا سا خطبہ، اس کے بعد آپ جو ہے وہ کیا ہوا، آپ کمرے سے باہر نکلے۔ ثم خرج الی الناس، پھر نبی علیہ السلام لوگوں کی طرف گئے، ثم خرج الی الناس، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لوگوں کی طرف گئے۔ وہم فی شدید غمراتہم، اور وہ جو ہے وہ شدت غم میں نڈھال تھے، وعدیم سکراتہم، اور وہ مدہوشی کی عالم میں تھے۔ فخطب خطبۃ قال فی، آپ نے انہیں خطبہ دیا اور اس میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، اس کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہوگا۔ واشہد ان الکتاب، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک کتاب ایسی ہی ہے کما نازل، جیسے کہ نازل ہوئی تھی۔ وان الدین کما شرع، اور دین ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے اس کی تشریح کی تھی۔ وان الحدیث کما حدث، اور حدیث ویسی ہی ہے جیسی کہ حدث، جیسے کہ آپ نے بیان کی تھی۔ وان القول کما قال، اور بات ویسی ہی ہے جیسی آپ نے کہی تھی۔ وان اللہ الحق المبین، اور بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ واضح حق بیان کرنے والا ہے۔ فی کلام طویل، مطلب کہ آپ نے کافی لمبی بات کی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو بندہ آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب تسلیم کرتا تھا، فإن محمد قد مات، تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے بندہ، فإن اللہ حی لا یموت، تو وہ جان لے کہ اس کا رب زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْكُمْ فِي أَمْرِهِ، اور اللہ تو تمہیں پہلے اس کے بارے میں بتا چکا تھا، مطلب کہ ہر بندے نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ فَلَا تَدْعُوهُ جَزًا، تو نبی علیہ السلام کو غم کی حالت میں مت پکارو۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اخْتَارَ لِنَبِيِّهِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ چیز پسند کی ہے، ما عندہ، جو اس کے پاس ہے، اللہ ما عندک، اس کی نسبت جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس دنیا ہے، اللہ کے پاس آخرت ہے، مطلب کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے آخرت کو پسند فرمایا ہے۔ وَقَبَضَهُ إِلَىٰ ثَوَابِهِ، اور اس کو ثواب کی طرف کے لیے جو ہے اور آپ کو ثواب کے لیے اپنی طرف بلا لیا ہے۔ وَخَلَفَ فِيكُمْ كِتَابَهُ، اور اس نے آپ کے پاس کتاب بھی چھوڑی ہے، وَسُنَّتَ نَبِيِّهِ، اور اللہ نے اپنے نبی کی سنت بھی تم میں چھوڑی ہے۔ فمن اخذ بہما عرفا، جس نے تو ان دونوں کو تھامے رکھا اس نے تو پہچان حاصل کر لی۔ ومن فرق بینہما انکرا، جس نے ان کا انکار کیا، جس نے ان دونوں میں فرق کیا اس نے انکار کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو تم انصاف کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یشغلنکم الشیطان، اور شیطان تمہیں کہیں مشغول نہ کر دے، ٹھیک ہے، بموت نبیکم، تمہارے نبی کی وفات کی وجہ سے، مطلب شیطان تمہیں کہیں بہکا نہ دے
تمہارے نبی کی وفات کی وجہ سے، ولا یفتننکم عن دینکم، اور نہ ہی تمہیں تمہارے دین سے فتنے میں ڈال دے، فآجلوہ بالذی تؤجزونہ، تم ایسے کام کرو جو اس کو شکست دے دے، اس شیطان کو، اور ولا تستنظروہ، اور اسے مہلت نہ دو، فیلحق بکم، کہ وہ تمہیں آ کے مل لے، مطلب شیطان کو تم مہلت ہی نہ دو خود کو گمراہ کرنے کی۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ، اس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، خطبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی وفات پہ دیا تھا صحابہ کرام کو۔ بہت زیادہ غم میں تھے صحابہ کرام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس نے کہا نا نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی کہ اس طرح کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تو آگے اس کے کویسچن ہے اسی خطبے میں سے، تو آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ 10 سوال ہے، تو میں نے یہ 10 سوال آپ کے لیے جو ہے وہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، تو ڈسکرپشن میں اسے دے دوں گا PDF بھی، اور دوسرا لکھ کے بھی رکھ دوں گا، وہاں سے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ہے اذکر المناسبۃ التی القی فیہا ابو بکر صدیق خطبتہ، اچھا جی وہ موقع بیان کرو جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطبہ دیا تھا، کب دیا تھا جی خطبہ؟ تو آپ کے سامنے یہ جواب لکھا ہوا ہے، یہ آپ چیک کر لیں۔ اب آپ اپنے سامنے کتاب رکھیں تاکہ آپ کے جو ہے وہ آئیڈیا ہوتا جائے کہ کیا ہم سوال پڑھنے جا رہے ہیں۔ القا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبتہ فی یوم وفات النبی، یعنی کہ کب خطبہ دیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے موقع پہ۔ تو دیکھیں آپ کو تقریباً 50% جو سوال کا جواب ہے وہ سوال کے اندر سے ہی مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ القا ابو بکر صدیق خطبتہ، آپ نے صرف کیا یاد کیا ہے؟ فی یوم وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے، میں صرف سوال پڑھوں گا کیونکہ بک میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے، جواب یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیفا کان نبی ہینا داخل ابو بکر صدیق رضی اللہ، کہ نبی علیہ السلام کس طرح کیسے تھے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے؟ تو اس کا جواب ہے کان نبی مسجن بثوب ہینا داخل علیہ ابو بکر صدیق، تو یہ آپ کو پیرے میں سے مل جائے گا، ٹھیک ہے، تو پیرے میں سے مل جائے گا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں یہ پیرے میں نے کہا پیرے میں سے مل جائے گا آپ کو اس کا جواب۔ آگے ہے جی تیسرا سوال ہے ماذا قال ابو بکر صدیق حین کشف الثوب، یہ بھی آپ کو پیرے میں سے مل جائے گا کہ ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا جب آپ کے چہرے سے انہوں نے کپڑا ہٹایا تھا، کیا کہا تھا، یہ بھی آپ کو پیرے میں سے مل جائے گا۔ قال الصدیق رضی اللہ عنہ بی انت و امی یا رسول اللہ طبت حیا و طبت میتا، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ چیک کر لیں، قال یا ابی انت، یہ بھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آپ کو پیرے میں سے مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی جو کویسچن نمبر 4 ہے، کویسچن نمبر 4 آپ دیکھیں گے کہ الا ماذا اشار ابو بکر صدیق انقطع لموت کا ما لم ينقطع لموت احد من الانبیاء، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کی وفات سے وہ سلسلہ ٹوٹ گیا جو کسی بھی نبی کی وفات سے نہیں ٹوٹا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ ختم نبوت کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ جو ہے وہ آخری نبی ہیں۔ تو اشارہ ابو بکر صدیق، یہ ذرا کیا نام اس کا واٹر مارک گاڑا ہو گیا ہے، میں کوشش کروں گا جو PDF فائل ہوگی وہاں واٹر مارک اس طرح کا نہ ہو۔ اشارہ ابو بکر صدیق بقولہ آدھا ان سلسلۃ النبوۃ انقطعت، بے شک نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، بموتہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے، لأنہ خاتم الانبیاء، اور کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، ولا نبی بعدہ، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جی اگلا جو سوال ہے 5واں، اس نے آپ سے کچھ لفظوں کے معنی پوچھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ لجدنا بن نفوس ما شعون لا یبرہان لن نکم من بالکا، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی آپ کو عربی میں بتانے پڑیں گے، یہ سوال آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ لجدنا بن نفوس کا مطلب ہوتا ہے لبذلنا نفوسنا، مطلب ہم اپنے آپ کو قربان کر دیتے آپ پر۔ ما شعون کا مطلب ہوتا ہے دموع العین، آنکھوں کا پانی۔ لا یبرہان کا مطلب ہوتا ہے لا یبرہانی، مطلب کہ لا یزولون، مطلب وہ ہمیشہ رہتے ہیں، ولا یترکان المکان، اور وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ لنکم من بالکا، آپ ہم سے بے فکر ہو جائیں، مطلب کہ یجب ان نکون من قلبکا و خاطریکا، ٹھیک ہے جی۔
اس کے بعد اگلا سوال جو ہے چھٹا سوال، کیف بعد ابو بکر صدیق خطبتہ، ابو بکر صدیق نے اپنا خطبہ کیسے شروع کیا تھا؟ تو یہ بھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آپ کو پیرے میں سے مل جائے گا۔ بعد ابو بکر صدیق خطبتہ بقولی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اگلا سوال ہے کہ ساتواں کیا کہا تھا ابو بکر صدیق نے عن الکتاب والدین والحدیث، کتاب دین اور حدیث کے بارے میں؟ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان الکتاب کما نزل، یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آپ کو پیرے میں سے مل جائے گا۔ وان الدین کما شرح وان الحدیث کما حدث، یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا پیرے میں سے مل جائے گا۔ آگے ہے جی 8واں سوال ہے، الی ماذا اشار صدیق بقولہ وان اللہ قد تقدم الیکم فی امرہ، کس طرف اشارہ کہ ابو بکر صدیق نے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں پہلے اس کے بارے میں بتا چکا تھا؟ اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ بقولہ ھذا الی اللہ ان اللہ تعالیٰ قد اخبرکم بکمال الدین، بتائیے گیا کہ بے شک تمہیں اللہ بتا چکا تھا کہ بکمال الدین کے دین جو ہے باکمال الدین، دین کے مکمل ہونے کے بارے میں، و تمام نعمت علیکم اور نعمتوں کے مکمل ہونے کے بارے میں، وفی ذالک اشارہ الی انتقال رسول، اور اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد جی اگلا سوال ہے، اندھیرا چھانے والا ہے کیونکہ میں باہر بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے میں جلدی جلدی آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ ماذا خلف النبی فینا بعد وفات النبی، اللہ نے ہم میں کیا چھوڑا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد؟ کیا چھوڑا ہے؟ خلف اللہ فینا کتاب و سنت نبی ہی، اللہ نے ہمیں اپنی کتاب چھوڑی ہے اور اپنے نبی کی سنت چھوڑی ہے۔ 10واں سوال ہے، ما معنی فمن اخذ بہما عرف ومن فرق بینہما، من کرے جس نے ان دونوں کو پکڑا اس نے پہچان حاصل کر لی، اور جس نے ان دونوں میں فرق کیا اس نے انکار کیا۔ اس کا معنی کیا ہے جی؟ یہ میں نے عربی میں لکھا، معنی ھذا القول، اس کا مطلب یہ ہے، من تمسک بالکتاب و سنتی، جس نے کتاب کو پکڑا اور سنت کو پکڑا، فقد عرف الحق، اس نے تو حق کو پہچان لیا، ومن فرق بینہما، اور جس نے ان دونوں میں فرق کیا، او ترک احداہما، یا ان دونوں میں سے ایک کا انکار کیا، ایک کو چھوڑ دیا، انکر الحق، اس نے حق کا انکار کیا۔ مطلب کہ جس نے قرآن کو پکڑا حدیث کو چھوڑ دیا، یا حدیث کو پکڑا قرآن کو چھوڑ دیا، تو اس کا بھی ایمان جو ہے مکمل نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھے کچھ کویسچن 10 ہی کرنے ہیں، جو 11واں کویسچن ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ یہ جو علم ہے وہ دوسرے طلباء تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ جی۔